آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو کچھ ایسی نشانیاں یا علامات بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کی جان سکتے ہیں کہ اولاد نیک ہے یا نہیں۔ تو اگر اس میں یہ 3 نشانیاں آپ دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی اولاد نیک ہے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں خود بطور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے نیک اولاد ہوں یا نہیں، تب بھی یہ نشانیاں اپنے اندر آپ دیکھ لیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں آپ کے اندر ہیں تو آپ نیک ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی وضاحت ہے۔ سب سے پہلی نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اولاد کی بتائی ہے، فرمایا ایسی اولاد جو اپنے والدین کو دعاؤں میں کبھی نہیں بھولتی، دعاؤں میں ہمیشہ اپنے والدین کو یاد رکھنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں۔ یہ نیک لوگ ہیں جو اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں کبھی نہیں بھولتے، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد۔ اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنا یہ خود اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یہ بھی درجات میں بلندی کا سبب، نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور مصیبت سے خود کو بچانے والی بات ہے۔ یہ اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے دعائیں کریں، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک رزق اور عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اور رزق میں اضافہ فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کے معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسری نشانی کی طرف۔ دوسری نشانی، نیک ترین نشانی نیک اولاد کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کو اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز سمجھتے ہیں۔ اب جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کی خدمت، اگر دونوں والدین حیات ہیں تو الحمدللہ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ماں ہے یا باپ ہے، ان کی خدمت دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے اور سب سے بڑا سبب ہے۔ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، تو آپ نے جنت میں کیا سنا کہ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے جب پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اس وقت دنیا میں زمین پر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ان کی قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ لوگوں میں اپنی ماں سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ اپنی ماں سے محبت، اپنی ماں کی خدمت دنیا میں سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور اس محبت کا اور خدمت گزاری کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت دنیا میں کر رہے ہیں اور ان کی آواز جنت میں گونج رہی ہے۔ اتنا بلند مقام مل گیا صرف ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اور تیسری نشانی نیک اولاد کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی خواہشات کو، ضروریات کو مقدم کر دیں۔ مثال کے طور پر گھر میں والدین ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، سب کی خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ اپنے والدین کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں۔ گھر میں اگر بیوی کو خرچہ دیا جا رہا ہے تو اپنی ماں کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتے۔ ہاں، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماں نے اب کیا کرنا ہے، ساری چیزیں تو میں نے ہی لا کر دینی ہیں، ماں نے اب کیا خرچ کرنا ہے۔ نہیں بھائیوں، آپ بیوی کو جب خرچہ دے رہے ہیں اس کو بھی آپ نے سب لا کے دینا ہے۔ بچوں کو خرچہ دے رہے ہو تو اپنی والدہ کو بھی خرچہ دو۔ اگرچہ اس کی ساری ضروریات آپ پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے ہاتھوں سے صدقہ ہو جائے گا۔ اور اصل بات کیا ہے کہ ماں اگر تم پر راضی ہے نا،
اور باپ تم پر راضی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اگر تم نے اپنے والدین کو راضی کر لیا تو اللہ تم پر راضی ہو گئے۔ یقین مانو اگر تمہارے والدین تم پر راضی ہیں تو اللہ تم سے راضی ہے۔ تو اگر آپ میں یا آپ کی اولاد میں یہ 3 نشانیاں ہیں تو آپ یا آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اپنے اندر یہ 3 صفات لانے اور اس پر عمل آج ہی سے کرنے کا عہد دل سے کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھنے والا اور عزت اور نرمی سے پیش آنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔